ملک کا ایک ارب پتی ہے، اس کا نام ہے امبانی. اس نے اپنا انٹرویو دیا. انٹرویو میں کیا کہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ آدمی پیسہ والا کیسے بنتا. اس نے کہا کس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر بننے سے پیسہ والا ہو جاتا، انجینئر بننے سے پیسہ والا ہوتا، غلط کہتے ہیں. امبانی نے کہا کہ میری کمپنی میں 30,000 سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، کوئی ارب پتی نہیں ہے، میں اس کمپنی کا مالک ہوں، وہ نوکر ہے. آدمی ارب پتی کیسے بنتا ہے؟ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو برباد نہیں کرتا. اس سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی نہیں ہے. ایک آدمی بھیک مانگ کر کے جب تھک گیا تو ایک امیر آدمی کا محل اس کو نظر آیا، وہاں سایہ تھا، بیٹھ گیا. خدا سے کہنے لگا میرے خدا تیری بھی کیا خدائی ہے، میں بھکاری 24 گھنٹہ بھیک مانگ رہا ہوں، 2 وقت کا کھانا مجھ کو نصیب نہیں ہے، اور یہ کہاں امیر لوگ تو نے اتنی دولت اس کو دے رکھی ہے، یہ عیش و آرام میں ہیں، پھوکٹ میں یہ آرام کر رہے ہیں، اتنا بڑا محل ہے. اس امیر نے سن لیا، اس غریب کو بلایا. جب یہ اوپر گیا تو کہا کیا بول رہا تھا؟ اب یہ گھبرا گیا، کہا نہیں بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے. تو اس نے اپنی بات کو دہرا دیا، کہا دیکھو میں بھی امیر نہیں ایسے بن گیا، ٹھوکر کھانے کے بعد بنا، ایسے امیر نہیں بن گیا، بہت ٹھوکر کھایا. اور یاد رکھو بغیر محنت کے کوئی امیر نہیں بن سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ٹائم پاس موبائل میں ہوگا. بالکل صحیح جا رہا ہے. خیر ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی کو گاڑ دیا، دھاگا ہاتھ میں لیا اور نشانہ لے کر کے جب اس نے دھاگے کو پھینکا سوئی کے ناکے سے پاس ہو گیا. ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی. تو بادشاہ نے کہا 10 روپیہ انعام دو، 10 جوتے مارو. اب لوگوں کے عقل ٹھکانے لگ گئے کہ بھئی جوتے کیوں پڑ رہے. کہا اس نالائق جوان نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، فالتو کام میں برباد کر دیا. اگر یہ پڑھنے لکھنے میں اپنا ٹائم لگاتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، بھیک دینے والا ہوتا، بھیکاری نہیں ہوتا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آپ محنت کرو، بیٹھ کر کے مت رہو. ایک ایک وقت قیمتی ہے، چلا جائے گا تو پھر پھانسی کے پھندے سے لٹکنا پڑے گا، ٹرین کی پٹری میں کٹنا پڑے گا، حاصل کچھ نہیں، گھر کا گدھا بننا پڑے گا، نہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جو عمریں مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. یہ وقت بھی آخر جائے گا، یہ تو کب تک دیر، تو کب تک وقت گوائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ دنیا آخر فانی ہے، یہ جان بھی ایک دن جانی ہے. پھر تجھ کو کیوں ہے رانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جس وقت مسلمان فلسطین کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے تو اس میں ایک بوڑھا عالم لاٹھی کے سہارے وہ بھی فلسطین کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے. ایک یہودی کرنل آیا، اس نے اس عالم کا ہاتھ پکڑا کہ اب کہاں جا رہے ہو، تمہاری ہی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی، پھر فلسطین چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان کہاں ہے، مسلمان کا کردار کیسا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کرنل یہودی نے اس عالم کا ہاتھ پکڑا اور پیدل اسے خیمے کے پاس لایا تو دیکھا کہ شراب کی بوتل ہے اور جوا کا سامان ہے. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں لے کر کے آئے ہو؟ کہا یہ یہودی کا خیمہ نہیں ہے، فلسطین کے سپہ سالار کا خیمہ ہے. جو قوم مسلمان شراب میں ڈوب جائے، جوا میں ڈوب جائے، اس کے مقدر میں ذلت اور پستی ہی ہے اور کچھ نہیں.
تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1257 میں بغداد کی حکومت چلی گئی، 1452 عیسوی میں اندلس کی حکومت چلی گئی۔ تاریخ کا نمونہ آپ کے سامنے ایک لائن میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حکومت کیسے گئی؟ حنفی نے مقابلہ کیا شافعی سے، شافعی نے مقابلہ کیا حنفی سے، اور جب دونوں ایک دوسرے کو بدلہ سزا نہیں دے پائے تو ہلاکو خان کو خط لکھا، تم آ کر کے شافعی پر حملہ کرو۔ دروازہ کھول دیا۔ خلیفہ سنی تھا، اس کا وزیر مسلمان شیعہ تھا۔ شیعہ نے اپنے خلیفہ سنی سے بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان کے وزیر کو بلایا، اور جب ہلاکو خان نے تلوار چلائی تو نہ شیعہ بچا، نہ سنی بچا، نہ حنفی بچا، نہ شافعی بچا۔ اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہندوستان کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ۔ اس قوم کے اندر دو خوبی ہے، سردار۔ سردار قوم آپ کو یہاں سے لے کر کے پنجاب تک نظر آئیں گے۔ اس قوم کے اندر دو خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی، ہر چیز چھوٹ جائے مگر داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ جو قوم دین دھرم کو زبان دانت سے پکڑ لیتی ہے، اللہ اس کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی ہی سے الرجی ہے۔ جس نے دین دھرم کو چھوڑا، اللہ نے اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیا ہے۔ اور سکھ قوم کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہاں سے لے کر کے پنجاب تک دکھائیے کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے۔ ایک بھی سردار بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بھیک دینے والا ملے گا لیکن بھیک لینے والا نہیں ملے گا۔ اور مسلمان کا ریکارڈ، باپ کا نیشنل فقیر اور دادا انٹرنیشنل فقیر، گدا ہو کر کے بھی شاہ صاحب کا خطاب ہے۔ اور ایک قوم ہے اسی ہندوستان میں، اس کا نام ہے آدیواسی۔ آدیواسی قوم ہے، جھارکھنڈ میں اس کی سرکار ہے۔ مسلمان کے مقابلے میں اس کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جیسے آٹے میں نمک، اتنی کم تعداد ہے، لیکن ان کی سرکار بن گئی۔ اور مسلمان ان کی تعداد میں 20 گنا زیادہ ہیں، لیکن ان کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے۔ اس قوم کے اندر دو خوبی ہے کہ اس کا جو لیڈر ہوگا، اس کا جو مڈر اور مالک ہوگا، وہ جو بولے گا وہ بات کٹے گی نہیں۔ گردن کٹ جائے گی لیکن سردار کی بات کٹ نہیں سکتی، ماننے کا جذبہ ہے۔ مسلمانوں میں جاننے کا مذہب ہے لیکن ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔